الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں کلام چل رہا تھا، اور کئی احادیث کریمہ جو احکام پر مشتمل ہیں آپ کی خدمت میں اس نیت کے ساتھ ذکر کی گئیں کہ جب ہم احکام جان لیں گے تو پھر اطاعت کر سکیں گے۔ آج کا مسلمان بعض اوقات اطاعت سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے یہی بوگس سا عذر پیش کرتا ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، تو پھر ہم کیسے اس پہ عمل پیرا ہوں۔ اور ان سے بڑھ کر کچھ ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سیکھو ہی نہیں، اگر سیکھو گے تو عمل کرنا پڑ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معذاللہ ثم معذاللہ ان کے کان میں شاید شیطان نے یہ پھونک مار دی ہے کہ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر آپ کو میدان محشر میں بغیر عمل کیے جنت کے اعلیٰ درجات دے دیے جائیں گے۔ اب اگر کوئی واقعی اس طرح کی سوچ اور فکر رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس پر دلیل بھی قائم کرے۔ ایک دعویٰ ہے کہ جی ہم نہیں سیکھیں گے تو مکلف نہیں ہوں گے، ہمیں عمل نہیں کرنا پڑے گا، اور عمل کرنا جب ہم پہ لازم نہیں ہوگا تو میدان محشر میں بغیر علم کے، بغیر سیکھے، بغیر عمل کیے ہمیں جنت مل جائے گی۔ اس دعوے پر دلیل کیا ہے وہ لے کر آئیں۔ اگر دلیل کچھ بھی نہیں ہے سوائے آپ کی اپنی فاسد سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے۔ معاذاللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پر کوئی حکم چلا کر اور اپنی مرضی کے مطابق اخروی درجات یا اخروی انعامات حاصل کر سکیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بنا دیے ہیں، احکام مرتب فرمائے ہیں، ان قوانین کو فالو کرنا ہے، احکام پر عمل کرنا ہے، پھر اس کے جواب میں اگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی شامل حال رہی تو انشاءاللہ اخروی انعامات ملیں گے۔ لہٰذا جو مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں علم نہیں، ان کو سیکھنا چاہیے، اور جو اس طرح کے غلط سوچیں رکھتے ہیں کہ سیکھو نہیں ورنہ عمل کرنا پڑ جائے گا، وہ اپنی سوچ کو صحیح کریں اور اسے صحیح دائرے میں لے کر آئیں، ورنہ اسی طرح موت آ گئی تو یاد رکھیں یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ پچھلے پروگرام میں کسی کے منہ پر تعریف کرنے کے بارے میں حدیث عرض کی تھی، اس میں تھوڑی سی تفصیل پہلے میں عرض کر دیتا ہوں پھر حدیث کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہمیں یہ گمان ہو کہ سامنے والے کے منہ پر اس کی تعریف کی جائے گی تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، غرور میں مبتلا ہوگا، یا اپنے اندر بوئے کمال محسوس کر کے عمل کو کم کر دے گا، کیونکہ بعض اوقات جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں وہ سمجھتا ہے میں باکمال ہو گیا، تو وہ بعض اوقات تو پھر بس ظاہر میں جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس عمل کو اختیار کر کے رکھتا ہے اور باقی اعمال کی طرف سے توجہ ہٹا دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ اب لوگ میری تعریف کر رہے ہیں میں کامل ہو چکا ہوں، تو حقیقتاً کاملیت کی طرف نہیں بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر کہتا ہے چند اعمال اختیار کر کے اس پر اگر تعریف ہوگی تو بولتا ہے بس یہ کافی ہے، لوگ اب مجھے سراہنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ مزید تقوی اور پرہیزگاری کی طرف نہیں جاتا ہے بلکہ انہی اعمال کا ذرا زیادہ اہتمام کرتا ہے، اور اس طرح حقیقتاً کمال تک کبھی نہیں پہنچ پاتا۔ تو یہ منہ پہ تعریف کرنا اس طرح بھی یہ خطرناک اور ناجائز حرام ہوتا ہے کہ وہ تکبر میں، غرور میں، یا عمل کے ترک کی طرف یا چند مخصوص اعمال تک محدود رہ کر اس طرح کرے۔ پھر ریاکاری کی عادت بڑھ جاتی ہے، دکھانے کی عادت ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ایک عمل پر آپ تعریف کریں گے اور کسی کے نفس کو وہ اچھے لگ گئی، اگر اس کا باطن کمزور ہے، تقوی کامل نہیں ہے، تو پھر وہ جان بوجھ کر آپ کے سامنے کوئی اور عمل بھی کرے گا تاکہ اس پر بھی آپ تعریف کریں۔ فرض کر لیں اس پر بھی آپ نے تعریف کر دی تو بس اب تو نفس کہے گا کہ بھائی اگر تمہیں اپنے عمل کو دنیا میں کیش کروانا ہے کیونکہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے تو اب ہر عمل اس کے سامنے بیان کرو، تو پھر وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے تو عمرے بھی کیے ہیں، اچھا وہی بہت بہت اچھی بات ہے، ہاں بھائی ہم نے تو حج بھی کیے ہیں، ہم نے غریبوں کی مدد کی ہے۔ پھر آدمی سنانا شروع کرتا ہے یا دکھانا شروع کرتا ہے، جان بوجھ کے سامنے نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ہر چیز پہ وہ چاہتا ہے میری تعریف ہو۔ اور پھر اس کی علامت واضح طور پہ یہ ہوتی ہے کہ جب تعریف ہوتی ہے تو وہ چست ہو جاتا ہے، اور تعریف نہ ہو تو عمل میں سست ہو جاتا ہے۔ تعریف ہوتی ہے دل خوش ہوتا ہے، اور کوئی تعریف نہ کرے حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ میری تعریف کی جائے تو وہ شدید صدمے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ خواتین میں بہت زیادہ عادت آپ دیکھیں گی، عبادات سے قطع نظر، اگر ان کو کھانے پینے جو انہوں نے بنایا ہے کھانا یا پینے کی کوئی چیز یا لباس پہنا ہوا ہے، زیور پہنا ہوا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، تو وہ چاہتی ہیں ہماری تعریف ہو۔ اگر کوئی تعریف کر دے تو بہت خوش ہوتی ہیں،
اور بڑھ کر کام کرتی ہیں. پہلے ایک ڈش بنائی تھی تو 4 ڈشیں بناتی ہیں تاکہ اب اس کی بھی تعریف ہو. اور اگر کوئی تعریف نہیں کرتا تو پھر وہ جو اچھا خاصا بنا رہی تھی وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں اور ان کا دل شدید صدمے میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، میں نے صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دی. مردوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے لیکن کم، عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو یوں جب آپ تعریف منہ پہ کرتے ہیں اور سامنے والے کا باطن کمزور ہو تو پھر وہ ہر عمل کو دکھانے کے لیے کرے گا تاکہ آپ اس کی تعریف کریں، اور یوں ریاکاری میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. اس کے برعکس اگر ایسا ہو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی تعریف کریں گے تو اچھا ایک اور اس کی صورت پہلے دیکھ لیں. ایک اور صورت یہ ہے کہ جھوٹی تعریف کرنا، یا جو واقعی اس میں اوصاف ہیں ان میں مبالغہ کر کے پیش کرنا، بڑا کر کے، بہت بڑا چڑھا کر. جیسے ایک شخص ہے وہ اچھا بولتا ہے لیکن اتنا بھی اچھا نہیں بولتا، اور آپ کہیں آپ تو ایسا بولتے ہیں یہاں کوئی آپ کے مقابلے کا نہیں، تو اس میں مبالغہ ہے. اور جھوٹ اس طرح ہوگا کہ اس کو بولنا ہی صحیح نہیں آتا لیکن مسکہ لگا رہے ہیں اس کو کہ جی آپ تو بہت اچھا بولتے ہیں اور بہت پیارا. تو یوں مطلب یہ کہ جھوٹ یا مبالغہ، یہ بھی اس طرح اگر تعریف کریں، یعنی ایسی تعریف جو جھوٹ پر مشتمل ہو یا مبالغے پر مشتمل ہو، بہت ہی بڑا چڑھا کے ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوں، یہ بھی اسی ممانعت کے ضمن میں آتی ہے. اس کے برعکس وہ تعریف کہ جس میں آپ کا ارادہ فقط سامنے والے کی حوصلہ افزائی کا ہو، اس میں سچ ہو، مبالغہ آرائی نہ ہو، اور آپ کو یقین ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی بلکہ اس تعریف سے یہ اور حوصلہ پائے گا اور اچھا کام کرے گا، اس میں حرج نہیں ہے. جیسے بچوں کی تعریف کرنا اچھے کام کے اوپر تاکہ بچے پھر اور زیادہ خوشی کے ساتھ کام کریں. اس کے علاوہ اگر بچہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے تو اس کی تعریف، یا وہ محنت کر رہا ہے امتحان کے لیے تو تعریف کر دی تو اس سے وہ اور زیادہ جوش میں تعریف کرے گا اور اس کا کام کرے گا، محنت کرے گا اور اس کا رزلٹ اچھا آئے گا. اس طرح اچھی تعریفیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر صحابہ کرام کی تعریفیں کی ہیں. صدیق اکبر کے بارے میں فضائل دیکھ لیں، عمر فاروق، بی بی فاطمہ کے بارے میں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن حسین، انصار کی تعریفیں. تو یہ جو تعریفیں کی اور بعض اوقات منہ پر کی ہیں، سامنے کی ہیں میرے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر منہ پر کی گئی تعریف کوئی بری نہیں ہوتی یا اس سے خرابی پیدا نہیں ہوتی. اس پہ ضرور توجہ رکھیں. تو لہٰذا اب جو حدیثیں ہیں انہیں اسی تناظر میں دیکھیے گا. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے اس سے مراد وہی صورتیں ہیں جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اس طرح کے کسی میں بگاڑ پیدا ہو جائے، جھوٹ بولا جائے، مبالغہ آرائی کے ساتھ تعریف کی جائے تو یہ منع ہوگا. اور جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی یا اس کی اجازت مرحمت فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت اجازت دے رہے ہیں یا خود اس وقت تعریف کر رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا کسی خرابی میں مبتلا نہیں ہوگا. اور میرے آقا جو تعریف کریں گے اس میں مبالغہ یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ پھر سرکار کی ترغیب تھی کہ ہاں جائز تعریف کرنا، سچی تعریف کرنا، مبالغے کے بغیر تعریف کرنا، اور سامنے والے میں بگاڑ پیدا نہ ہونے کے یقین پر تعریف کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ایک حدیث تو میں نے بلکہ 2 حدیثیں عرض کر دی تھی لیکن برکت کے لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ ایک شخص کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی تعریف میں مبالغہ کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ہلاک کر دیا، یا سرکار نے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے اس آدمی کی کمر توڑ دی، یعنی تباہ کر دیا تم نے اس کو. اسی لیے دیکھیں نا کہ بعض لوگوں کی آپ تعریف کریں تو وہ دکھا دکھا کے عبادت کرتے ہیں، بلکہ اپنی عبادتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی بہت شکریہ، اور ہم نے تو یہ بھی کیا ہے، ہم نے تو وہ بھی کیا، ہم نے تو وہ بھی کیا ہے، تاکہ سامنے والے بڑی اس کی تعریفیں کریں. اور بیچارہ اس طرح ریا اور سمعہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، دکھانا اور سنانا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ ہوا تو ایک دوسرے شخص نے اس کی تعریف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی. کئی مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص نے ضرور ہی تعریف کرنی ہو، یعنی واقعی وہ سمجھتا ہے کہ اچھا موقع کرنی چاہیے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کہے کہ میں فلاں کو ایسا اور ایسا سمجھتا ہوں. اگر وہ خیال کرتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہے
یعنی اگر آپ کو تعریف کرنی ہے اور آپ کو گمان ہے کہ واقعی وہ ایسا ہے تو پھر مبالغہ نہ کرو، اور اس میں یقینی طور پہ نہ کرو جیسے ہم کہیں کہ کسی کے بارے میں یہ تو یار اللہ کا ولی ہوگا، یوں نہ کہ یہ کہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، میرا گمان یہ ہے، احتیاط اسی میں ہے، اور بھی ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ولی ہوں اس طریقے سے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا اور اس کا حساب لینے والا اللہ ہی ہے، یعنی اگر کسی کے اندر واقعی کوئی اچھی چیز ہے تو اللہ ہی حساب لینے والا ہے، بری چیز ہے اللہ ہی حساب لینے والا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی تعریف کے اندر مبالغہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی اللہ عز و جل کے سامنے پاک صاف ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرنا کہ جی میں تو یوں ہوں اور وہ ہوں، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے اکابرین نے جو اولیاء اعظام گزرے انہوں نے اگر اپنے بارے میں کوئی دعویٰ کیا ہے تو وہ ان کو زیبا تھا، وہ اللہ کے اشاروں کو سمجھتے تھے، الہامات کو سمجھتے تھے، اس لیے ان پر اپنے آپ کو یا انہیں اپنے اوپر قیاس کر کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے نہ کریں، مبالغہ آرائی کے ساتھ خود اپنی بھی تعریف پبلک کے سامنے نہ کی جائے۔ حضرت حمام بن حارث حضرت مقداد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کی تعریف کی، تو حضرت مقداد قصداً اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور تعریف کرنے والے کے منہ میں کنکریاں ڈالنے لگے، یعنی تھوڑی سی کنکری اٹھائی اس کو یوں کرنے لگے۔ تو حضرت عثمان نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سامنے کسی کو تعریف کرتے دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی ڈال دو۔ اب یہ دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ بعض صحابہ جو تھے وہ حدیث کے صرف ظاہر کو لیتے تھے، اور بعض صحابہ جو تھے وہ حدیث کے ظاہر کو نہیں بلکہ اس میں جو مقصود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسے سمجھا کرتے تھے۔ تو یہ جو سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری منہ پہ تمہاری تعریف کرے اس کے منہ پہ مٹی ڈال دو، تو اس کا مطلب ہے ظاہری مراد یہ نہیں تھی کہ مٹی اٹھاؤ اور اس کے منہ پہ ڈال دو، بلکہ یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کرو کہ اس کو مایوس کرو، اسے خاموش کروا دو۔ تو اس کا طریقہ پھر یہی کہ آپ اس کو منع کر دیں تعریف سے، یا اسے کہیں بھی مبالغہ نہ کرو اپنی تعریف کے اندر، آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس طرح کر کے اس کو خاموش کروا دو، یہ مقصود۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان نے تو مٹی اٹھا کے نہیں پھینکی، اگر اس کا ظاہری الفاظ کے مطابق حکم پر عمل پیرا ہونا لازم ہوتا تو وہ کبھی بھی حدیث کی مخالفت تو نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ حدیث کے بعض اوقات دو طرح کے مفہوم ہوتے ہیں، ایک ظاہری مفہوم، ایک باطنی مفہوم۔ اکثر عوام الناس جو ہے وہ صرف ظاہری مفہوم لے لیتی ہے اور باطنی مفہوم کو چھوڑ دیتی ہے، اور یا ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ احادیث کریمہ کے کون سے مضمون کو کس وقت لینا ہے اور کس پر عمل پیرا ہونا ہے، کس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، یہ معاملات علماء کے ہی سپرد کر کے رکھیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو اس لیے اس میں حدیث میں بھی ظاہر پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی گئی، اگرچہ یہ ظاہری مفہوم نہیں تھا، مقصود نہیں تھا سرکار کا، لیکن اتنا ضرور پتہ چلا کہ اگر آپ کسی کے منہ پر تعریف کرتے ہیں تو سمجھ لیں وہ آپ کی کمر توڑ رہا ہے، تو حکم یہ دیا گیا کہ آپ اس کو منع کر دیں، کسی طریقے سے خاموش کروا دیں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین علیہ رحمت الرحمن رحمہم اللہ تعالی، کوئی ان کے سامنے تعریف کرتا تو وہ اس کو لائک نہیں کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے پھر عام لوگ جو ان کی صحبت میں رہنے والے تھے وہ ان کے مزاج کو سمجھ کر ان کے سامنے کبھی بھی تعریف نہیں کرتے تھے۔ اس لیے بڑے لوگوں کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی بڑے ادب اور احترام اور ان کے مزاج کو سمجھ کے کہ یہ تعریف پسند کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات تعریف سن لی جاتی ہے اور بعض اوقات اس پر اظہار ناراضگی ہوتا ہے، اس لیے اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ چند اور حدیثیں لیتے ہیں۔ ایک بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی علاقے میں طاعون پھیلنے کے بارے میں سنو تو وہاں مت جاؤ، اور جب وہ کسی جگہ پھیل جائے جبکہ تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا طاعون ایک بیماری ہوتی ہے، یہ چوہوں کے ذریعے بعض اوقات یہ بیماری پھیلتی ہے، اس میں کیڑے ہوتے ہیں، چوہے مر جاتے ہیں، پھر اس سے وہ کیڑے یعنی وائرس پھیلتا ہے، اور اس میں پھر گلٹیاں ہوتی ہیں گلے کے یہاں، بغلوں کے نیچے، اور اس میں شدید پین ہوتا ہے، اور پھر آدمی تڑپ تڑپ کر
مر جاتا ہے۔ یہ خطرناک بیماری ہے طاعون کی، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات جب یہ شہروں میں پھیلتی ہے تو بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، ایک سے دوسرے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہو رہی ہے، جس کو مطلب چھوت کی بیماری بھی کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی تعلیم کی روشنی میں بیماری خود اڑ کر نہیں لگتی، اس کے جراثیم تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر بیماری اڑ کر لگتی تو جہاں جراثیم پہنچتے وہاں وہ بیماری بھی ضرور ہوتی۔ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک گھر میں سارے آشوب و چشم میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک آدھ آدمی میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یا ایک دو ہوتے ہیں باقی پورا گھر صحیح رہتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بیماری اڑنے والی ہو وہ ضرور دوسرے کو لگے گی، وائرس پہنچ سکتا ہے لیکن بیمار سامنے والا ہوگا نہیں ہوگا، یہ صرف اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ تو لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی علاقے میں طاعون کے بارے میں سنو کہ پھیل رہا ہے تو وہاں جاؤ نہیں، کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مبتلا کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہوتا، اس لیے وہاں نہ جاؤ۔ لیکن اگر آپ کسی شہر میں اور وہاں طاعون پھیل گیا، سرکار نے فرمایا تم وہاں سے نہ نکلو۔ اب اس میں دو پہلو ہیں، وہاں سے نہ نکلو بلکہ اللہ پر کامل توکل کر کے رہو، اگر تمہیں بیماری پہنچنی ہوگی تو باہر نکلنے کے باوجود بھی پہنچ جائے گی، اور یہاں رہو گے نہیں پہنچنی ہوگی تو یہاں رہو گے تب بھی نہیں پہنچے گی۔ اس لیے اللہ پر کامل توکل کا اظہار کرو، بھروسے کا اظہار کرو، اور یہاں سے نہ نکلو۔ تو ایک تو یہ یا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں وائرس پہنچ چکے ہوں، پھر تم جب باہر نکل جاؤ گے تو یہ بیماریاں دوسرے تک بھی اس کے وائرسز پہنچیں گے، اور یا پھر نہیں بھی پہنچے بالفرض تو لوگ ایسے شخص کو چھوت سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں کہ بھی فلاں علاقے سے آیا تو یہ بیماری اس کے اندر، اس کے ذریعے ہم تک بھی نہ پہنچ جائے۔ اس لیے سرکار نے منع فرمایا کہ باہر نہ نکلا جائے بلکہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر کے وہیں پر رہا جائے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم کی، اس میں بھی کچھ احکام ہیں، اشارے ہیں، اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ بعض اوقات نبی کریم باقاعدہ یہ نہیں فرماتے ایسا کرو، بلکہ کسی برائی کی نشاندہی کر دیتے ہیں، تو وہ نشاندہی کرنا ہی شرعاً ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ اللہ کے نبی گویا کہ یہی فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اب یہاں بچنے کے خاص الفاظ ہیں، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا فرمایا جادو کرنا، تیسرا کسی جان کو ناحق قتل کرنا، چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، چھٹا لڑائی کے موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اور ساتواں بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو انشاءاللہ اب چونکہ وقت بہت کم ہے تو اس پروگرام میں تو اس حدیث کی وضاحت نہیں ہو سکے گی، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اسی حدیث کی وضاحت اور شرح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد